السلام علیکم، میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹاک گالا۔ پاکستانی روپے کی قدر میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ رواں برس اگست سے لے کر اب تک 9 روپے 50 پیسے روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ اگست کے اختتامی دنوں میں ایک ڈالر کی قیمت تقریباً 168 روپے 43 پیسے تھی، جو کہ اب بہتر ہو کر 158 روپے 91 پیسے ہو گئی ہے۔ ڈالر کی قدر بڑھنے سے ملکی درآمدات میں کمی واقع ہوئی تھی۔ مہنگائی کی شرح میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا تھا۔ روپے کی قدر میں اضافہ درآمدات میں جو ہے کہ کمی ہے، اور ترسیلات زر کا جو آنا ہے، ترسیلات زر آ رہی ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے غیر ملکی جو مقیم پاکستانی بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں ان کی جانب سے ملک میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے غیر ملکی قرضے تھے ان کا بھی مؤخر ہونا بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح دوسری خبر شامل کرتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے۔ ایک بہت خوش آئند خبر ہے کہ فیصل آباد میں تقریباً 50,000 پاور لومز جو کہ ایک عرصہ دراز سے بند تھیں ان کو دوبارہ سے آپریشنل کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ 30,000 یونٹس مزید لگائے جائیں گے۔ اور اس کے بارے میں یہ جو خبر ہے، یہ پہلی مرتبہ 1990 کے بعد پہلی مرتبہ فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے یہ ایک میجر بریک تھرو سامنے آ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ عالمی مارکیٹ کی طرف سے پاکستان کو ملنے والے ٹیکسٹائل کے بہت بڑے گارمنٹس کے بڑے بڑے آرڈرز ہیں، جو کہ پہلے چائنا، انڈیا اور بنگلہ دیش کو ملے تھے، اب یہ پاکستان کی طرف شفٹ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے فیصل آباد کے ارد گرد جتنے بھی جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر تقریباً 16 لاکھ کے قریب لوگوں کو روزگار مل سکے گا۔ ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں باٹا پاکستان اور سروس انڈسٹریز کے اکاؤنٹس میں ہیوج ایک پروفٹ دیکھا جا رہا ہے۔ باٹا پاکستان اور سروس انڈسٹری جو کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی تھی، ان کے آؤٹ لیٹس بند ہو گئے تھے۔ جنوری 2020 سے لے کر اگر ستمبر 2020 تک کا باٹا پاکستان کا اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو تقریباً 1.33 بلین روپے کا اس کے اندر لاس ہوا تھا، اور اس کی شیئر پرائس بھی تقریباً 140 روپے تک گر گئی تھی۔ اب باٹا پاکستان اور سروس انڈسٹریز کی جو اوور آل سیلز ہیں اس میں ایک مثبت سگنیفیکنٹ ایک تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ امریکہ، جرمنی کے بعد چائنا اور روس کی طرف سے بھی کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے اس کو تیار کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ماسکو سے جاری ایک اطلاع کے مطابق سپوتنک 5 ایک ویکسین تیار کی گئی ہے، جس کو تقریباً 16,000 لوگوں پر تحقیق کی گئی۔ اس میں بہت سارے جو مثبت کیسز تھے کورونا کے ان پر تحقیق کی گئی، اور اس کے جو اعداد و شمار ہمارے سامنے نتائج جو سامنے آئے ہیں اس میں کہا یہ جا رہا ہے، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویکسین 92% تک کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ اسی طرح یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو پاکستان کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا ہے کہ چائنا سے ویکسین کو تقریباً 3,000 لوگوں پر ہم اس کا تجربہ کر چکے ہیں، اور اس کے لیٹ سٹیج نتائج آ رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویکسین بھی اسی طرح مؤثر ثابت ہوگی۔ انہوں نے تقریباً 3,000 لوگوں پر ٹرائل کیا ہے، اور اس ٹرائل کے مثبت نتائج آ رہے ہیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر ملکی قرض کے جو واجبات ہیں وہ تقریباً 44.8 ٹریلین روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ گزشتہ روز ایک جو خبر سامنے آئی اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ستمبر کے اختتام پر مجموعی طور پر قرض اور واجبات کی مد میں 44.8 ٹریلین روپے کا ریکارڈ سطح پر اس کو دیکھا گیا ہے، اور ایک سال کے دوران قرض کی جو مالیت ہے اس میں تقریباً 3.3 ٹریلین روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ اس سمائی کی سب سے بڑی ایک قرض کی ادائیگی قرض لیا گیا ہے اس کے اندر۔ اور ستمبر 2020 کے اختتام پر ملک میں جو واجبات تھے، جیسے ہم نے بتایا کہ 44.8 ٹریلین روپے ہو گئے، یہ اس وقت ستمبر کے اختتام پر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو 7.9% اس کی واجبات میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔
ایک اور خبر شامل کرتے ہیں، عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بجلی سپلائی کرنے والی کمپنیوں کی جانب سے نیپرا کو درخواست دی گئی ہے کہ اخراجات کی مد میں تقریباً 82 ارب 69 کروڑ روپے کا بوجھ عوام پر منتقل کیا جائے۔ یہ ایک خبر ہے کہ دوبارہ سے ایک بجلی کو مہنگا کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے نیپرا کو درخواست بھیج دی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ نیپرا کے حوالے سے کہ 81 ارب روپے ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں مانگے ہیں انہوں نے، اور جبکہ آپریشنل اینڈ مینٹیننس کی مد میں 56 کروڑ 70 لاکھ روپے مانگے گئے ہیں۔ اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی جو پیشگی جو فیول لاگت ہے تقریباً 3 روپے 20 پیسے فی یونٹ تھی، جبکہ بجلی کی اگست کی قیمت میں اضافہ اگست کی بجلی کی پیداواری لاگت 3 روپے 68 پیسے فی یونٹ رہی ہے، اور یہ اضافہ ایک ماہ کے لیے کیا گیا تھا، اب دوبارہ سے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر ہے پی آئی اے کی طرف سے، پی آئی اے کے جو 3500 ملازمین ہیں ان کو والنٹیئر اسکیم کے تحت گھر بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، اور اس کی ایک رپورٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھجوا دی گئی، کیبنٹ کو بھجوا دی گئی ہے۔ اس حوالے سے تقریباً 12 ارب سے زائد روپے مانگ لیے گئے ہیں، طلب کر لیے گئے ہیں۔ اس کے وی ایس ایس اسکیم کے تحت فارغ کیے جانے والے تقریباً 3500 ملازمین ہیں جن کو فارغ کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے ادارے کو سالانہ 4 ارب جو ڈاؤن سائزنگ کی جائے گی تو اس سے سالانہ 4 ارب 20 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے لیے جو مہلت دی گئی ہے ملازمین کو، تقریباً 14 دن کی مہلت دی گئی ہے، وہ اس کے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ آیا انہوں نے جو والنٹیئر سیپریشن ہے وہ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، یا جو بھی ہے اس کے حوالے سے ان کو عوام کو جو ملازمین ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے، آپ ڈاؤن سائزنگ کریں گے تو اسے ڈاؤن سائزنگ سے آپ والنٹیئر اسکیم کے تحت آپ لوگوں کو سیپریٹ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایفیکٹ ایک نیگیٹو ہوگا۔ پروگرام میں شامل کرتے ایک بریک، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور بات کریں گے مارکیٹ کی صورتحال پر۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ اب ہم بات کرتے ہیں آج کی مارکیٹ کی صورتحال پر۔ تو مارکیٹ جیسے ہم نے کل آپ سے بتایا تھا کہ کچھ الیکشنز کی جو صورتحال چل رہی ہے اس حوالے سے بھی کچھ خبریں گردش میں ہیں، کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے آج مارکیٹ دوبارہ سے نیچے گئی ہے، تقریباً 632 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 40,564 پوائنٹ پر بند ہوئی ہے۔ اس کا ہائی رہا تھا 41,197 پوائنٹس اور لو رہا اس کا 40,492 پوائنٹس۔ اوورآل اگر کمپنیز کی بات کریں تو 391 کمپنیز نے آج کاروبار میں حصہ لیا، اور ایڈوانس میں صرف 86 کمپنیز بند ہوئی ہیں، 263 کمپنیز ڈکلائن کی طرف گئی ہیں اور 12 کمپنیز ان چینجڈ رہیں۔ والیومز کی اگر بات کریں تو تقریباً 32 کروڑ 82 لاکھ شیئرز کا والیوم جنریٹ ہوا، اس کی مالیت تقریباً 11 ارب 31 کروڑ روپے بنتی ہے۔ کے ایس سی 100 انڈیکس کی بات کریں تو صرف 16 کروڑ 71 لاکھ شیئرز کا مارکیٹ میں کنٹریبیوٹ کیا، جو کہ 51% بنتا ہے، اور اس کی مالیت 8 ارب 26 کروڑ روپے بنتی ہے۔ یہ مارکیٹ کی کل مالیت کا تقریباً 73% حصہ بنتا ہے۔ بات کریں اگر ٹاپ 3 سیکٹرز کی تو آج پھر سے کمرشل بینکس نے جگہ بنائی 4 کروڑ 89 لاکھ شیئرز کے ساتھ۔ مجموعی طور پر 19 بینکس نے کاروبار میں حصہ لیا، 3 بینکس اس کے ایڈوانس پر بند ہوئے اور 16 بینکس اس کے ڈکلائن پر بند ہوئے۔ دوسرے نمبر پر رہا سیمنٹ سیکٹر 3 کروڑ 86 لاکھ شیئرز کے ساتھ، 17 سیمنٹ کی کمپنیز نے کاروبار میں حصہ لیا اور تمام کمپنیز اس کی ڈکلائن پر آج بند ہوئی ہیں۔ ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن رہا تیسرے نمبر پر 3 کروڑ 24 لاکھ شیئرز کے ساتھ، 12 کمپنیز نے اس کے کاروبار میں حصہ لیا، 1 کمپنی اس کی ایڈوانس پر بند ہوئی ہے اور 11 کمپنیز اس کی ڈکلائن پر بند ہوئی ہیں۔ تو اوورآل اگر دیکھ رہے ہیں آپ کو صورتحال واضح ہوتی دکھائی دے رہی تھی، بہت ساری کمپنی جو ہیں وہ ڈکلائن پر بند ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے والیومز بھی کم جنریٹ ہوتے دکھائی دیے۔ ٹاپ 3 سیکٹرز کے بعد بات کریں گے ٹاپ 3 مارکیٹ لیڈرز کی، تو یونٹی فوڈز لمیٹڈ 2 کروڑ 96 لاکھ شیئرز کے ساتھ مارکیٹ میں اس نے لیڈ کیا۔ اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی 23 روپے 18 پیسے کے ساتھ، 23 روپے 20 پیسے اس کا ہائی رہا اور 22 روپے 10 پیسے اس کا لو رہا۔ 78 پیسے کی کمی کے ساتھ یہ بند ہوا ہے 22 روپے 35 پیسے پر۔ کل کے مقابلے میں 3.37% اس کی شیئر پرائس میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ دوسرے نمبر پر رہا سنہری بینک 2 کروڑ 25 لاکھ شیئرز کے ساتھ، 9 روپے 74 پیسے کے ساتھ اس کی شیئر پرائس میں اوپن ہوئی تھی اور 10 روپے 35 پیسے اس کا ہائی رہا، 9 روپے 52 پیسے اس کا لو رہا۔
64 पैसे इजाफे के साथ इसकी मार्केट में शेयर प्राइस जो बंद हुई है वो हुई है 9 रुपये 99 पैसे पर। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में 6.84% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर रहा TRG पाकिस्तान 1,96,00,000 शेयर्स के साथ 56 रुपये 30 पैसे पर इसका शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 56 रुपये 30 पैसे इसका हाई रहा। इसके बाद 52 रुपये 80 पैसे इसका लो रहा। इसकी शेयर प्राइस में 2 रुपये 77 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई और ये बंद हुआ है 53 रुपये 17 पैसे पर। कल के मुकाबले में 4.95% इसकी शेयर प्राइस में कमी रिकॉर्ड की गई। बात करें अगर गेनर्स और लूजर्स की विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, तो आइलैंड टेक्सटाइल 99 रुपये 59 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है 1,428 रुपये पर। वैत पाकिस्तान 72 रुपये 27 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ 1,093 रुपये 22 पैसे पर। और सनरेज टेक्सटाइल इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है 23 रुपये 43 पैसे और ये बंद हुआ है 390 रुपये पर। बात करें अगर लूजर्स की विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस, तो सफायर टेक्सटाइल ने सबसे ज़्यादा शेयर प्राइस लूज़ की है 70 रुपये 99 पैसे और इसका जो मार्केट में शेयर प्राइस बंद हुई है 1,060 रुपये 01 पैसे के साथ। बाटा पाकिस्तान 60 रुपये 78 पैसे की कमी के साथ 1,353 रुपये 33 पैसे पर बंद हुआ है। सफायर फाइबर्स लिमिटेड 47 रुपये 94 पैसे की कमी के साथ 856 रुपये 22 पैसे पर ये बंद हुआ है। अगर बात करें मजमूई तौर पर ओवरऑल मार्केट की, इंटरनेशनल मार्केट की, तो ऑस्ट्रेलिया जो हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है ये बहुत सारा मनफी रुझान नज़र आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट 31 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, चाइना की मार्केट में 3 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, हांगकॉन्ग की मार्केट में 57 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, इंडिया की मार्केट में 236 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जापान की मार्केट में 171 पॉइंट्स का इजाफा दिखाई दिया और ताइवान की मार्केट में 40 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। आखिर में बात करते हैं इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। तो पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें अगर, तो 9 करोड़ 83 लाख रुपए सेलिंग के साथ हमें नेट हमारी फीपी नज़र आती है। इसमें इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो 4,50,000 रुपए की परचेजिंग की है इंडिविजुअल्स ने। इसके अलावा फॉरेन कॉरपोरेट्स ने, फॉरेन इंडिविजुअल्स की हमने बात की है अभी, फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 10 करोड़ 15 लाख रुपए की सेलिंग की है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाय करते नजर आए 27,93,000 रुपए की। लोकल्स की अगर बात करें तो लोकल इंडिविजुअल्स की जैसे फॉरेन इंडिविजुअल्स में बाइंग नजर आई, तो इसी तरह लोकल इंडिविजुअल्स में भी बाइंग नजर आ रही है 25 करोड़ 53 लाख रुपए की। कंपनीज के अकाउंट्स में 4 करोड़ 68 लाख रुपए की बाइंग नजर आ रही है और बैंक्स और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो अकाउंट्स हैं उसके अंदर भी बाइंग नजर आ रही है 41 करोड़ 79 लाख रुपए की। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की अगर बात करें तो 7 करोड़ 16 लाख रुपए की इसके अंदर सेलिंग नज़र आ रही है और म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट्स में 87 करोड़ 92 लाख रुपए की सेलिंग नज़र आई है और इसका जो सेलिंग जो नज़र आ रहा है वो सीमेंट सेक्टर की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें तो सेलिंग नज़र आई है 36 करोड़ 91 हज़ार रुपए की और इसके अलावा ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर 8 करोड़ 54 लाख रुपए की परचेजिंग नज़र आई है और इंश्योरेंस के अकाउंट्स में आखिर में बात करें अगर इंश्योरेंस की तो 24 करोड़ 72 लाख रुपए की यहाँ पर हमें परचेजिंग नज़र आ रही है। कल भी जैसे हमने आपसे अर्ज़ किया था कि ये सूरत हाल ऐसी चलेगी, कुछ कोविड की वजह से जो सूरत हाल है, कुछ जो नोटिफिकेशन आया है कि उसमें रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स बंद किए जा रहे हैं, उस हवाले से लॉकडाउन को दोबारा से एक नज़र आ रहा है असर, तो उसकी वजह से मार्केट के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्प्रेशन नज़र आ रहा है। लेकिन दिसंबर तक, जैसे हमने कल भी बताया था कि दिसंबर तक ये मार्केट इसी रेंज बाउंड पोजीशन में ही रहेगी, 38,000 पॉइंट से लेकर 42,000 पॉइंट्स की रेंज में ऊपर नीचे चलती रहेगी। फिर भी आप कारोबार करना चाह रहे हैं तो आप इस चीज़ को देखिए कि आप कोशिश कीजिए कि लेस बाइंग करें और अच्छे सेक्टर्स में बाइंग करें, तो उससे आपको जो आपकी प्रॉफिट टेकिंग है ह्यूज लेवल पे तो नहीं होगी, लेकिन यह है कि शॉर्ट लेवल पे आपकी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। और आखिर में पैगाम कोरोना वायरस के हवाले से, वैक्सीन की जैसे हमने ख़बरें आपको दी हैं, अमेरिका, जर्मनी, चाइना और जापान की तरफ से, और पाकिस्तान में भी कहा जा रहा है कि अगले 6 से 8 हफ्तों के बाद जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो चाइना से पाकिस्तान आ जाएगी और उसको जो हमारे मरीज़ हैं कोविड से जो इफ़ेक्टेड हैं उनके ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाएगा।
آخر میں اس پیغام کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ کاروباری سرگرمیوں کے لیے گھر سے باہر نکلیں، اپنی روزمرہ امور کی چیزیں اشیاء خورونوش کی خریداری کے لیے باہر نکلیں تو آپ ماسک کا استعمال ضرور کیجیے، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کیجیے. آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ. اس پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.